مفتی عتیق الرحمان شہید رحم اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ آج سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورتوں کے ناموں کا تعین بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ ہر سورت کے نام کا تعین کسی مناسبت سے ہوا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں چونکہ مخاطبین زیادہ تر یہود تھے، یہودیوں سے گفتگو تھی، اس بنا پر البقرہ کے عنوان سے اس کو معنون کیا گیا، اور سورہ آل عمران میں چونکہ مخاطبین عیسائی نصرانی ہیں، اس بنا پر عیسائیوں میں چونکہ اعلیٰ ترین خاندان آل عمران ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان، حضرت مریم علیہ السلام کا خاندان، اس لیے ان سے خطاب کرنا ہے۔ اس بنا پر انہی کے مقدس اور معظم خاندان کے نام سے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ دراصل ان کے دلوں میں ایک گوشہ پیدا کرنا ہے اسلام کی قبولیت کے لیے، اس بنا پر ان کا جو معزز اور مقدس خاندان تھا اس کے نام سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس سورت میں ایک طرف تو بنی اسرائیل میں نصارہ سے خطاب ہوگا، عیسائیوں سے خطاب ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کریم یہودیوں کو بھی جھنجھوڑتا چلے گا ساتھ ساتھ، اور ان کی طرف بھی اشارے کرتا چلے گا۔ اور پھر ایک عقیدے کا موضوع ہے، عیسائیوں کے ساتھ جو خطاب ہے تو یہ عقیدے کے موضوع پر ان سے خطاب کیا جائے گا، کیونکہ عیسائیوں کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ ہیں، یہودیوں کا کہنا تھا کہ عزیر اللہ ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ کسی نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، کسی نے کہا کہ عیسیٰ خود خدا ہیں، کسی نے کہا کہ مریم خدا ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور قرآن نے کیا کہا کہ نہ تو اللہ عیسیٰ ہیں اور نہ ہی اللہ موسیٰ ہیں اور نہ ہی اللہ عزیر ہیں، بلکہ اللہ ہی اللہ ہیں، اللہ خود خدا ہے اور وہ معبود ہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ رب العزت، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ حی قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو کیا کیا جائے گا اس صورت میں؟ ایک طرف عقیدے کے موضوع کو چھیڑا جائے گا، عقیدے کے موضوع کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اس پر دلائل پیش کیے جائیں گے، کتاب و سنت قرآن کریم اس پر دلائل لائے گا، اور دوسرا مسئلہ احکام کا آئے گا، اوامر کا آئے گا، کچھ احکام دیے جائیں گے، جہاد کے موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی سود کے بارے میں بھی احکام دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد میں بعض واقعات پیش آئے انہیں بھی کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، جس سے دروس و عبر حاصل ہو سکیں گے۔ تو قرآن کریم ابتدا کر رہا ہے، اور ابتدا کے اندر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نجران کے عیسائیوں کے ایک وفد آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دلائل پیش کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ وہ ہوا کرتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، جس کا کوئی باپ نہ ہو، جس کی کوئی ماں نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر موت طاری نہیں ہوا کرتی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ان پر موت طاری ہوگی، وہ اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ عقیدہ تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے، اور اللہ پر کبھی موت طاری نہیں ہو سکتی، اس بنا پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں بن سکتے۔ اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کو اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کائنات کا سارا علم رکھنے والے ہوں۔ ہاں، اللہ نے جتنا علم ان کو دے دیا اتنا رکھتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں علم نہیں دیا اس علم کو وہ جاننے والے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں نے تسلیم کیا، لیکن تسلیم کرنے کے باوجود کہنے لگے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ خدا ہیں، عیسیٰ معبود ہیں۔ ان کا پھر بھی یہی دعویٰ تھا، تو قرآن کریم نے اتر کر کے اس بات کی تردید شروع کی اور دلائل دینا شروع کر دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز
ذو انتقام. قرآن کہتا ہے کہ اللہ وہی معبود ہے، وہ حی و قیوم ہے. اسی اللہ نے تورات کو اتارا، اسی اللہ نے انجیل کو اتارا، اسی اللہ نے قرآن کو اتارا ہے. اور وہ اللہ رب العزت قرآن کو اتار کر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ کی وہ ذات ہے جس پر آسمان و زمین میں رہنے والی کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی، اور انسانوں پر مخفی ہوتی ہے، تمہارے معبودوں پر مخفی ہوتی ہے. لہذا یہ خدا کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہے. خدا تو وہ کہلائے گا جس کے سامنے ساری کائنات روز روشن کی طرح سے واضح ہو. Islam the best way of life.